سب سے پہلے آپ کی جانب آ رہی ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے جو ایسٹرن اینڈ ویسٹرن یہ دونوں بارڈرز جو ہیں اس پر ہمیں سخت سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے اور پچھلے 3 سالوں میں یہ جو چیلنجز ہیں یہ بڑھ چکے ہیں. آپ ان حملوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سیکیور کرنے میں بارڈرز کو ہمیں کن بیریئرز کا سامنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ اپنے پروگرام میں اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا. دوسری بات یہ ہے کہ 2 روز کا بلوچستان کے علاقے میں منگوچر میں جو ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں، فرنٹیئر کور بلوچستان ہے، لیویز ہے، ان کی جانب سے بھی رسپانس دیا گیا. لیکن اس ساری جسے کہتے ہیں مڈ بیڑ کے نتیجے میں 18 جو ایف سی کے جوان ہیں وہ شہید ہوئے اور 23 دہشت گرد ان سینیٹائزیشن آپریشن میں مارے گئے. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر پہلے دن ہی اس واقعے کے بعد کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی. اور آج پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کوئٹہ میں موجود تھے، جہاں پر انہوں نے واقعے میں زخمی ہونے والے جو افراد ہیں ان سے ملاقات کی. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اہم لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ تھی جس میں پریزنٹیشن پوری دی گئی پرائم منسٹر کو اور ساری سچویشن پر چیف سیکرٹری بلوچستان اور چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی جانب سے، جس پر پرائم منسٹر نے کچھ اہم فیصلے کوئٹہ میں ہی کر لیے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اہم فیصلے ہیں جن میں جو قانون سازی سے ریلیٹڈ ہیں، جن کی ضرورت ہے، ان دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں ہونی ہیں ان کو ایک لیگل کور کی ضرورت ہے. اس کے لیے لازمی سی بات ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں نیشنل اپیکس کمیٹی کی ایک میٹنگ کال کی گئی ہے. اس نیشنل اپیکس کمیٹی کے لیول پہ یہ فیصلے کیے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں بھی جب سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا اے پی ایس کے سانے کے بعد، تو اس کے لیے ایک پولیٹیکل جسے کہتے ہیں اتفاق رائے پیدا کیا گیا تھا. تو کچھ اسی طرح کی ایک کوشش جو ہے بلوچستان کے حوالے سے بھی آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہوگی. اور نیشنل اپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہوں گے ان میں ایک لیگل کور ہوگا بلوچستان میں جو بھی دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں. جو پروونشل ایکشن پلان صوبائی حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے اور اس میں جو ویلیو ایڈیشن فیڈرل گورنمنٹ نے اور سیکیورٹی فورسز نے کرنی ہے، اس پر عمل درآمد کے لیے اہم فیصلے آئندہ چند روز میں لے لیے جائیں گے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی، آپ نے 3 سال کے واقعات کا ذکر کیا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو گزشتہ 2 دہائیوں سے کاؤنٹر ٹیررزم کا سامنا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں بلوچستان میں پولیٹیکل سائیڈ پہ پولیٹیکل گورنمنٹس نے اس اونرشپ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم یا کاؤنٹر نیریٹو پر کام نہیں کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے جب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنا ایک پروونشل ایکشن پلان ترتیب دیا ہے اور اس پر عمل درآمد کا آغاز اکتوبر سے ہو چکا ہے. لازمی سی بات ہے اس میں کچھ وقت لگے گا اس کے نتائج سامنے آنے میں اور اس پر عمل درآمد. ایک ایشوز پہ یہ بھی ہے کہ کچھ ناراض بلوچ ہیں، اگر ان کی کنسرنز جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دور کیا جائے تو یہ جو خلا ہے جس میں دشمن جس کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو پر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے ناراض بلوچ. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی ڈے 1 سے اس بات پہ بہت واضح انداز میں فلور آف دا ہاؤس بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میڈیا پر ان کے انٹرویوز ریکارڈ پر ہیں کہ ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا ہوگا. ناراض بلوچ کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ ناراض بلوچ کسے گردانتے ہیں. وہ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں، وہ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، یا وہ جو ود ان پاکستان کے پیراڈائم میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت رہتے ہوئے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں کی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. آج کی میٹنگ میں بھی بہت واضح انداز میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر دونوں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ جو بھی شخص کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت حقوق مانگنے کی بات کرتا ہے اس سے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے باہر کوئی بھی مطالبہ جو ہے اسے نہ تو صوبائی حکومت انٹرٹین کرنے کو تیار ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ اور نہ جو سیکیورٹی اسٹیک ہولڈرز ہیں. وہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.